اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ مستقیم۔ میری ویڈیوز کا مقصد آپ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے۔ جو دوست میری ویڈیوز پر نئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی حدیث نمبر 61 ہے۔ حضرت جندم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا جب کہ ہم بھرپور جوان تھے، تو ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ہماری آج کی حدیث نمبر 62 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک مرجع اور دوسرا قدریہ۔ ہماری آج کی حدیث نمبر 63 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے اثرات، گرد و غبار اور تھکن وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب صحیح ہے۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا اس کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامتیں یہ ہیں، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یعنی عجم کی عورتوں سے عربوں کی اولاد ہوگی، اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں، جسم پر کپڑے نہیں، مفلس ہیں، کھانے کو خوراک نہیں، بکریاں چراتے ہیں، لیکن پھر ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ملے تو فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ وہ آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم لوگوں کو تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے آئے تھے۔ عبداللہ بن یزید نے اسی کے مثل روایت ایک دوسری سند سے بھی بیان کی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی حدیث۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔